بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آج ہمارا موضوع ہے، ہر چیز کو اپنی طرف بلایا جاتا ہے۔ جیسے گاہک کو دکاندار آواز دیتا ہے، آجیں ہمارے پاس یہ ویرائٹی بھی ہے، آجیں باجی آپ نے کپڑے دیکھنے ہیں، یا ہوٹل کا جو دکاندار ہے وہ اپنے گاہک کو بلاتا ہے، آجیں بھائی جی ہمارے پاس پردہ بھی ہے، فیملی کیبنز بھی ہے، کھانے میں بہترین معیار ہے، ایک بار ہمارے کہنے پر، بار بار دل کے کہنے پر۔ اسی طرح ہر چیز کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو سب سے بہترین طریقہ اپنی طرف بلانے کا دیا ہے وہ ہے اذان کی شکل میں۔ اور ایسا اللہ رب العزت نے بہترین طریقہ یہ بنایا ہے کہ ہم لوگ اس اذان کو سوچتے نہیں یا نہ سمجھتے ہیں، کیسی زبردست بول ہے۔ اور اس کو جو انسان بھی جب اذان ہوتی ہے اس کو سننے کا حکم ہے، اور اس کے جو اس پہ بولا جا رہا ہے اس کو اسی طرح ہی اس کو روانگی میں کہنا۔ مثال کے طور پر اگر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو آپ نے بھی اس کے ساتھ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے پڑھنا ہے۔ صرف حی علی الصلاۃ پہ آپ نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور حی علی الفلاح پہ بھی آپ نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ سننے کے بعد، اور آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں چاہے آپ تاجر ہیں، درزی ہے، کوئی نہ کوئی چیز سے وابستگی ہے آپ کی جس سے آپ کا کاروبار ریلیٹ ہے، تو آپ کو گاہکوں کو بلانے کا ایک طریقہ ہے، ایک منشور ہے، ایک ایس او پی ہے، اس کے تحت بلایا جاتا ہے۔ اور بعض ٹائم ایسی ہوتی ہے کہ باپ نے محنت کی ہوتی ہے، اولاد کو اس درجے کی محنت نہیں کر رہی ہوتی، باپ کی پکی پکائی کھیتی جو ہے نا وہ اولاد کی بیٹوں کی جھولی میں پڑتی ہے، اس وجہ سے انہیں کہنا ہی نہیں پڑتا، اس کام کو کرنا ہی نہیں پڑتا، گاہک بنانے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تو جس طرح ہر چیز کو بنانے کے لیے ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے، اسی طرح مسلمان کو 5 وقت کی یاد دہانی کے لیے 5 وقت کی اذان کا سسٹم بنایا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز کا، تو پہلے تو نمازیں زیادہ آپ کو ملی نا، پھر مراج شریف میں بعد گئے، پھر کم کروائی، کیونکہ کتنے 100 کے قریب نمازیں تھی، پھر بار بار گئے اور آخر میں 5 نمازیں کم کروائی۔ اگر وہ بھی چاہتے ہیں وہ بھی آپ کم کروا کے 2 کروا سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ابھی مجھے شرم آتی ہے دوبارہ اللہ کے پاس جانے۔ اور جب یہ صحابہ کو پتا چلا کہ نماز فرض ہو چکی ہے اور نماز تو اللہ سے لینے کا ذریعہ بن گیا، اب اس کے لیے بلانا مقصود تھا کہ کیسے لوگوں کو بلایا جائے نماز کی طرف، تو اس کے لیے مشورہ کیا گیا۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم ایسے کر کے جو ہے وہ ایک بڑا سا ڈرم لے کے وہ بجاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے 5 وقت یہ ڈرم ایسے بجے گا، اور جیسے گرجیوں میں ہوتا ہے ایسے کر کے ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ تو اس میں مختلف طرح کی جو چیزیں نا وہ پیش آئیں، مختلف طرح کی اس میں کام کرنے کا صحابہ کرام کا مشورہ کیا گیا۔ تو ایک صحابی رسول جو تھے وہ بڑی فکر کے ساتھ گھر گئے، تو جب گھر گئے تو خواب میں سارا طریقہ کار دیکھا کہ کیسے اذان اور کیسے یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، اور یہ وہ طریقہ تھا جو اللہ رب العزت نے نماز کو مؤذن کی شکل میں، نماز کو بلانے کے لیے مؤذن کا نام دیا گیا، اور انعام کے طور پر یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوگی، اپنی گردنوں میں بلانے کے لیے مؤذن کا نام دیا گیا، اور انعام کے طور پر یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوگی، اپنی گردنوں میں اذان کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اور جہاں تک ان کی اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک شیطان ان کے ساتھ بھاگتا ہے، شیطان وہاں تک دور دور چلا جاتا ہے، جہاں پہ آواز ختم ہوتی ہے وہاں پہ شیطان جا کے ٹھہرتا ہے، پھر جب اذان ختم ہوتی ہے پھر شیطان کا آنا ہوتا ہے۔ میرا مقصد بات کرنے کا ایک یہ ہے کہ آپ کو کاروبار بلاتا ہے، آپ خود بخود کاروبار کی طرف جاتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہے، ہم نے دکان صبح 9 بجے کھولنی ہے، رات 9 بجے بند کر دی ہے۔ اب اس میں گاہک کا آنا ایک طریقہ کار، ایک ضابطہ، ایک ایس او پی بنا ہوتا ہے، لیکن صدقے جائیں اللہ رب العزت نے ایسا زبردست ہمیں دین اسلام دیا ہے، ہم سوچتے ہی نہیں۔ جس کو بلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اذان کا اور مؤذن دینے والے کو مؤذن کہا، اور مؤذن کے بھی فضائل بتائے، اور نماز میں پہنچنے تک جو اذان ہے یہ ساری کی ساری اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اور جب مسلمان اذان کی آواز سنتا ہے تو حکم اس کے لیے ہے، نہ کہ غیر مسلم کے لیے ہے۔ تو آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اذان تو سنتے ضرور ہے، لاپرواہی میں کاروبار کی باتیں بھی جاری رہتی ہیں، لیکن اذان کے تقاضے میں نہ اذان کا جواب دیا جاتا ہے، نہ نماز کے لیے جایا جاتا ہے۔
اس کی صرف سب سے بڑی ہمارے اندر جو برائی یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، اگر میں نے اور آپ نے یہ برائیاں اجاگر نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ اتنے پیارے بول جب مؤذن کہتا ہے سب سے پہلے آپ کام پہ بیٹھے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر آپ ادارے میں ہیں، اگر آپ کاروبار میں ہیں، اگر آپ چوکی دارہ میں ہیں، اگر آپ مزدوری میں ہیں، اگر آپ سیل میننگ میں ہیں، اگر آپ کارو بزنس کے اونر میں ایم ڈی ہیں، یا کسی بھی شعبے سے ریلیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، فوراً اپنی چلتی مشینیں، اپنے چلتے کام، اپنے چلتے کاروبار، اپنے چلتے ادارے، چلتی تفتیشیں، چلتی انکوائریاں، چلتے سارے سسٹم نظام کو صرف اس حد تک جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے اس کو آرام سے سننا اور اس کا جواب دینا۔ اور اسی طرح یہ مسلمان کے لیے حکم ہے، میرے اور آپ کے لیے حکم ہے، جب آخر میں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو یہ ترغیب جو ہے، یہ جو بات اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے ہمیں یہ اذان تحفے میں دی ہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد کیا ولی ہے؟ اس سے مراد کیا ولی اللہ ہے؟ کیا مفتی صاحبان ہے؟ علماء کرام ہے؟ عادل لوگ ہیں؟ نیکوکار ہے؟ بھئی کون ہے اس کے اوپر؟ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ کس کے لیے کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف؟ کیا موچی درزی غریب لوگوں کو بلایا جا رہا ہے؟ کیا امیر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے؟ کیا درمیانے طبقوں کو بلایا جا رہا ہے؟ کیا سفید پوش کو بلایا جا رہا ہے؟ نہیں میرے پیارے، ہر اس بندے کو بلایا جا رہا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، چاہے وہ گناہ گار ہے، چاہے وہ جو کچھ بھی ہے، اس کو کہا جا رہا ہے اور نماز کی طرف۔ اور اس کو اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں مؤذن کی زبان سے اذان کی شکل میں، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے بنانے والے اللہ رب العزت ساری کائنات کے ہیں، اور سب سے عزت ساری کائنات کے ہے، اور سب سے بہترین دین اسلام اور سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو عطا کیے، اور سب سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قیمتی چیز نماز، اور اس نماز میں اذان، اور اس اذان میں حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، کیسے سبحان اللہ بہترین بول مجھے اور آپ کو عطا کیے گئے، بہترین بول۔ اب مجھے یہ بتائیں کون سی کامیابی ہے بھائی؟ کس کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا یہ یہود و نصارہ، غیر مسلم، کمیونسٹ ان لوگوں کے لیے ہے؟ نہیں میرے پیالے، یہ نہ مولوی متولی، نہ عابد، نہ راہب، نہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر اس مسلمان کے لیے ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کو اشارہ اور اس کو بشارت اور اس کو آواز دی جا رہی ہے اس کے کانوں تک، آجو کامیابی کی طرف۔ اب آپ کے کاروبار میں، اب آپ کے چلنے پھرنے میں، اب آپ کی کسی چیز میں سب کچھ ختم ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے اقرار کیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک آپ گنہگار ہو، لیکن آپ کے لیے آواز لگی ہے اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ تم کاروبار کر رہے ہو، یہ تم ادارے چلا رہے ہو، یہ تم دکانیں چلا رہے ہو، یہ تم مزدوریاں کر رہے ہو، یہ تم غریب ہو، تم مڈل طبقے کے ہو، جو بھی ہو، اب تمہاری کامیابی کسی طرف نہیں ہے۔ اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمودہ یاد، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اب یہ کام ہے، اب ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کہ اس کو بتایا گیا ہے، اس کو بلایا گیا ہے کس طرف؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ کامیابی کے اوپر ہی بندہ بات کرے تو گھنٹوں لگ جائے۔ اب وہ کامیابی کون سی ہے؟ اب وہ کامیابی دین کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے کی ہے، اور اس میں سے ایک رکن جس کو ماننے کے لیے آپ حی علی الفلاح کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اور کامیابی کون سی ہے؟ کہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے، دنیا میں بھی اللہ کامیابی دے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کامیابی دے گی۔ یہ ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں کیا کہا جاتا ہے؟ مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ کہیں یہاں پہ یہ لفظ حی علی الفلاح و کامیابی کی طرف یہاں پہ ختم ہو جاتی؟ نہیں، آگے پھر یاد دہانی ہے۔ یاد رکھنا یہ حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ چاہے تمہیں نفع سے نقصان کر دے، جو چاہے نفع سے نقصان کرنے کے بعد نقصان سے نفع نکال دے، وہ جو چاہے کرے گا۔
اسی وجہ سے یہ الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ کے لیے آؤ، اللہ کو سجدہ کرو، اس کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، ایک اکیلا اللہ بادشاہ ہے ساری کائنات۔ اور پھر آخر میں مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ وہ آخری الفاظ، سبحان اللہ، صدقے جاؤں، یقین کریں صرف اذان کے اس آخر پہ آپ لوگ غور کریں نا تو آپ کو پورے دین کی سمجھ لگ جائے۔ آخر میں یہ جو کہنا ہے لا الہ الا اللہ، یہ سارے دکانداروں کو، سارے تجارت والوں کو، سارے مزدوروں کو، سارے امیروں، کہ اللہ بڑا ہے، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ کے لیے آؤ، اللہ کو سجدہ کرو، اس کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، ایک اکیلا اللہ بادشاہ ہے ساری کائنات۔ اور پھر آخر میں مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ وہ آخری الفاظ، سبحان اللہ، صدقے جاؤں، یقین کریں صرف اذان کے اس آخر پہ آپ لوگ غور کریں نا تو آپ کو پورے دین کی سمجھ لگ جائے۔ آخر میں یہ جو کہنا ہے لا الہ الا اللہ، یہ سارے دکانداروں کو، سارے تجارت والوں کو، سارے مزدوروں کو، سارے امیروں کو، سارے صنعت کاروں کو، مل والوں کو، ہوٹل والوں کو، بیکری والوں کو، کریانے والوں کو، سارے لوگوں کو، کریانے والوں کے علاوہ گلا منڈی والوں کو، سب کو ایک کا پیغام دیا جا رہا آخر میں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں جہاں مسجدیں ہیں، آخر میں تمام حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک یہی اذان کا آخری بول ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اب اس میں کیا ہے کہ اب چھوڑ دو سب کچھ، اب کوئی چیزیں فائدے مند نہیں ہے، آجو اب نماز کی طرف، آجو کامیابی کی طرف، اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پوری اذان کو جب آپ جوڑو گے اور آخر تک پہنچو گے لا الہ الا اللہ، یقین کرو ایسی رحمت، ایسی ایمان کی حلوت آپ کو نصیب ہوگی کہ وہ الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی ہوگی۔ آپ مسلمان ہر کام کر سکتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گنہگار سکتا ہے، نماز اور جھوٹ نہیں بول سکتا مسلمان۔ تو میری زندگی میں کتنی نماز ہے، کتنا سچ ہے، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے۔ اب یہ بولوں کو بولنے سے جو جو دوست سن رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی سوال آئے گا، واقعی ہی آخر میں لا الہ الا اللہ ہے، کسی کی کوئی عبادت نہیں، لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ وہ بول ہے۔ یہ ایسے زبردست آخر میں اذان کے بول میرے اللہ نے، سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں اللہ کے، مجھے اور آپ کو ایسے پیارے کلمے یہ نصیب فرمایا آخر میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کائنات کا سب سے قیمتی، یہ بتایا نا جو موسیٰ صاحب پوچھا ہے اللہ سب سے قیمتی مجھے کلمات بتائے، تو اللہ فرمایا موسیٰ سب سے قیمتی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمایا یہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے اس سے بھی فرمایا نہیں، یہی ہے سب سے قیمتی کلمہ، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہونے کے صدقے مجھے اور آپ کو ہر وقت 5 وقت کی نماز میں آخر کے اذان کے آخر میں یہ الفاظ ملتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 5 وقت کہتے ہیں لا الہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کہے گا اللہ میں آپ چاہتے تو میں نماز پڑھتا ہوں، تو اللہ فرمائیں گے جس کا مفہوم تشریح ہے، کیا تیرے تک کانوں تک اذان کی آواز نہیں پہنچتی تھی؟ کیا تیرے تک میرا دین محفوظ نہیں تھا؟ کیا تیرے تک قرآن محفوظ نہیں تھا؟ کیا تو آخر میں سنتا نہیں تھا لا الہ الا اللہ؟ یہ وہ حساب کتاب کی بھی چیزیں جو اللہ نے کرنی ہے، آج میرے اور آپ کے اوپر ساری چیزیں آخرت کی عیاں کر کے اللہ نے بتا دی ہے کہ یہ چیزوں کے سوال ہوں گے، یہ چیزیں پوچھی جائیں گی، ایسے ایسے ہوگا، ایسے ایسے سارا نظام چلے گا۔ پیپر دینے سے پہلے ہی پرچہ آؤٹ ہے، ہر چیز کا بتا دیا ہے، اب تیاری میں نے اور آپ نے کرنی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم اس طرح تیاری کر نہیں رہے، ہم اس طرح نماز پڑھ نہیں رہے جس طرح اللہ کو مطلوب ہے۔ ہر چیز کا بتا دیا ہے، اب تیاری میں نے اور آپ نے کرنی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم اس طرح تیاری کر نہیں رہے، ہم اس طرح نماز پڑھ نہیں رہے جس طرح اللہ کو مطلوب ہے۔ میرے پیارے، یہ ساری زندگی ایسے گزر نہیں جانی، ان چیزوں کو سمجھو، یہ بے معنی چیزیں نہیں ہیں۔ سب سے پیارا اور قیمتی دین کے مقلد میں اور آپ ہیں، سب سے بہترین، سب سے لازوال کلمہ جس کو زوال نہیں ہے، اس کلمے کے میں اور آپ ماننے والے ہیں۔ آپ دوسرے دینوں کو پڑھیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں دوسرے دینوں،
ہم ایسے لوگوں سے ملحد کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بھی دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں طہارت نہیں ہے، پاکی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں بیچاروں کو. لیکن آپ اسلام کو دیکھیں، پاکی، صفائی، ستھرائی، اچھے اخلاق، سچ، ہر وہ اچھے معاملے الحمدللہ اسلام میں شامل ہے جس کی انسان توقع کرتا ہے کہ اس طرح کا ایک انسان ہونا چاہیے. اگر اس طرح کا ایک انسان ہے تو وہ صرف دین اسلام میں ہے، اس کے علاوہ دنیا کسی مذہب میں وہ انسان نہیں ہو سکتا. سب سے اچھا اور بہترین انسان جو ہے وہ مسلمان کی شکل میں کائنات میں موجود ہے. اور شیطان کو میرے سے اور آپ سے کسی کو ڈر نہیں ہے. شیطان کو ہم تو آلریڈی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اس کے کاموں میں چل رہے ہیں. شیطان کو ڈر ہے ہر اس مسلمان مومن سے جو لوگوں کو اذان کے بارے میں بتاتا ہے، نماز کے بارے میں بتاتا ہے، نیکی کے بارے میں بتاتا ہے، اچھے کاموں کی تلقین کرتا ہے. شیطان کی اس کی دشمنی ہے. کیوں؟ کہ اس نے کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جانا ہے، اور باقی لوگ جیسے مرضی گزارا کرتے ہیں. انہوں نے دعوت بھی نہیں دینی، نماز بھی نہیں پڑھنی، اور انہوں نے جیسے شیطان نے ان کو نہیں بھٹکانا، ان کو بٹانا ہے جس نے بات کو سننا ہے اور سن کے عمل کرنے کی اللہ سے التجا کرنی ہے. تو میرے پیارے، یہ اذان کے موقف کو اور اس کے مفہوم کو سمجھو. اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ کیا ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ غیر مسلموں کے ساتھ سوال نہیں ہے، میرے اور آپ کے ساتھ ہے. مرنے کے بعد انسان کہے گا اللہ ایک چانس دے. سوچنے والی بات ہے، میرے اور آپ سے زیادہ طاقتور لوگ چلے گئے ہیں، میرے سے زیادہ آپ سننے والے کئی میرے سے زیادہ ماشاءاللہ صحت مند ہوں گے، پہلوان ہوں گے، کئی لوگ میرے سے زیادہ عقل مند ہیں. میں مانتا ہوں میں سب سے ناعقل ہوں، سب سے کمتر ہوں. لیکن اگر وہ نہیں رہے، وہ قبرستانوں میں چلے گئے ہیں اور سننے والے بھی جی رہے ہیں. آپ اپنے سے پہلے اپنے بڑوں کو دیکھیں، ان کی بھی تصاویر تو آپ کے پاس ہوں گی، کوئی نہ کوئی ان کی سیف چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. کہاں پہ گئے سارے؟ انہوں نے بھی بچپن دیکھا ہے، انہوں نے بھی جوانیاں دیکھی ہیں، انہوں نے بھی بڑھاپا دیکھا ہے. لیکن یہ کہا آخر میں اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ سب کے سب اللہ کے حکم کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے. جس نے چلے جانا ہے اس نے کسی صورت اللہ سے توبہ طائف کر کے دنیا میں واپس نہیں آنا. اس سے چلے گیا، وہ چلا گیا. اب سسٹم ختم، نظام ختم. اب اس کے لیے اس کی اولاد بخشے، اس کے عزیزوکاری بخشے، وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. لیکن جانا ہے. لیکن جانے سے پہلے یہ اللہ نے جو اذان کی شکل میں ہمیں تحفہ دیا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور اس کے مفہوم کو یہ نہ ہو کہ زندگی گزر جائے پھر سمجھنے کی کوشش کی جائے. پھر تو دماغ بھی 100% چلے گا، پھر تو سمجھ لگ جائے گی، پھر تو جنت جہنم ساری چیزیں دیکھ لے گا. اس وقت کا دیکھنا، اس وقت کا عمل کرنا فائدے مند نہیں ہوگا. آج عمل کی زندگی ہے، آج سمجھنے کے دن ہے. آج اگر سمجھ لیں گے اس مفہوم کو کہ اللہ اذان کے مؤذن کے منہ سے نکلی اذان کے ہم سے کیا چاہتے ہیں، مسلمان سے کیا چاہتے ہیں، کلمہ گو سے کیا چاہتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ نماز پڑھنی آسان ہو جائے گی اور دوسرے لوگوں کو، اپنی اولادوں کو اس پہ لانا آسان ہو جائے گا. آج دیکھ لیں فجر میں کتنی صفحے ہوتی ہے، ظہر میں زیادہ ہوتی ہے، عصر مجھ سے زیادہ ہوتی ہے، عشاء میں کم ہونی. اللہ نماز پڑھنی آسان ہو جائے گی اور دوسرے لوگوں کو، اپنی اولادوں کو اس پہ لانا آسان ہو جائے گا. آج دیکھ لیں فجر میں کتنی صفحے ہوتی ہے، ظہر میں زیادہ ہوتی ہے، عصر مجھ سے زیادہ ہوتی ہے، عشاء میں کم ہونی شروع ہوتی ہے اور فجر میں بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. تو کس نے پڑھنی ہے یہ نماز؟ یہ میں نے اور آپ نے پڑھنی. اس مفہوم کو سمجھے. اللہ اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ مجھے معاف فرمائے، اپنی زندگیوں کے رخ کو درست کرے. اس اذان کے موقف کو، مفہوم کو لوگوں کو بتائے کہ یہ کیا ہم سے، کس چیز کی ہم سے یہ اسلام مانگ رہے ہیں، کس چیز کے اللہ ہمیں کامیابی دے رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں. ان چیزوں کو غور و فکر کرو، کیونکہ غور و فکر سے ہی میرے اور آپ کے اندر ایمان آئے گا. اگر غور و فکر نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ ہمارے اندر ایمان کی وہ کفیات اور وہ مطلوب چیزیں جو اللہ کو ہم سے ہے وہ نہیں حاصل ہو سکتی. اس لیے میرے پیاروں، اور اللہ والے کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان تبلیغی جماعت والوں کے پاس بیٹھا کرو. یہ لوگ ہدایت کی منڈیاں لے کے آتے ہیں، یہ ہدایت کے دائیے ہیں، یہ اپنی پہچان نہیں کرانے آئے، یہ اللہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے دین کی پہچان کراتے ہیں. ان کے پاس بیٹھا کرو، دین میں اضافہ ہوتا ہے. اور گھر کے ماحول کو بدلو. ہمارے گھروں میں ماحول نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں وقت لگایا جاتا ہے. 4 مہینے، چلا 3 دن، یہ اسی لیے تو کم از کم سارے دوست جو فیملیوں والے ہیں، گھر والے ہیں، کم از کم 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے. کیونکہ 3 دن آپ نے خاص کو چگلی، برائی، کینہ، حسد، جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، صرف اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے. تو صاف رستے 4 ہو جاتے ہیں. آپ کی آنکھ، زبان، دماغ اور کان، یہ 4 رستے صاف ہوتے ہیں. تو 3 دن میں دل کے اندر یہ ساری باتیں اترنا شروع ہوتی ہیں جو میں بیان کر رہا تھا. تو پھر اس سے عمل والی زندگی پیدا آتی ہے، اس سے جوش والی، جذبے والی زندگی پیدا ہوتی ہے. پھر بندہ بچوں کی بھی تربیت کرتا ہے اور خود بھی اچھے کام کرتا ہے. اور شیطان ان کاموں میں ہڈل کرتا ہے کہ یہ کام کبھی نہ کر سکے. اور شیطان کا کام ہے
शैतान से पूछा ना किन कामों में सबसे ज्यादा आते हैं, उसने कहा सबसे पहले उस काम में सबसे ज्यादा आता हूँ जब लोग तौबा की सोच रहे होते हैं, मैं फौरन आता हूँ उनको बताता हूँ तौबा ना करना, भी ये करना, भी ये करना, ये करना, उसको लेट कर देता हूँ मैं। ये शैतान सबसे पहले इन कामों में आता है और मुसीबतों के पहाड़ उसके सामने खड़े कर देता है, अगर तू ऐसा करेगा तो ये होगा, ये होगा। तो अबू जहल ने भी तो यही किया था ना, उसके सामने भी तो रखा गया था ना कि तेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या है, तो बिल्कुल अल्लाह के सच्चे नबी है और अल्लाह सच है। तो फिर दूसरे सरदारान ने कहा फिर आओ चले उठे मानते हैं, और कहा ना 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 ना, ये काम ना करना, तुम्हारी अपनी मनचाही खत्म। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी जिंदगी को अपनाना पड़ेगा और अल्लाह को मानना पड़ेगा जैसे मानने का हक है, सच तो है ही है। वो भी मानते थे, लेकिन आज हमारी जिंदगी में वो कोई नहीं है। और आज हम जिंदा अबू जहल में, जिंदा जिंदा वो कह दिया अबई बिन हलफ जैसे लोगों में, जो दुश्मनाने का सख्त इस्लाम थे, वो उन जैसे लोगों में हम अल्हम्दुलिल्लाह जी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस वजह से कहा कि इन नमरूदों में ये नारा भी लगाना, ये कलमा हक भी लगाना कोई छोटा काम नहीं है, बड़ा बहुत बड़ा काम है। तो मेरे प्यारों, अपनी जिंदगियों को बदलो, अजान के मौकों को समझो, नमाज के मौकों को समझो। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको अमली जिंदगी में सही तरीके से सच बोलने में, नापतोल में, पूरा करने में, हक बात कहने, सुनने, समझने में आसानियां पैदा करेंगी। इसलिए मेरे प्यारे, मेरी सारे मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि खुद भी अपनी जिंदगी को बदले और अपने बहन भाइयों और बच्चों और औलादों में भी इस चीज को आम करें कि हमारी और सारी जिंदगी के सारे लोगों के इंसानियत के जो भला है वो अल्लाह के हुक्म को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी जिंदगी को मानने के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा और आपका, हम सब मुसलमानों का हामी नासिर हो।